الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملۃ والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد ہم اور آپ اس وقت جو ہے عرس حضور شفیق ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شب میں موجود ہیں اور حضور شفیق ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آبا و اجداد اور ان کے جو اسلاف رہے یا ان کے جو ہم عصر رہے ان کا مکمل تذکرہ شمع قدریہ کتاب نام جو ہے اس میں درج ہیں۔ تو اس عرس کی مقدس رات میں ہم اور آپ اس شخصیت کے حوالے سے چند باتیں سنیں کہ وہ کتنی عظمت والی شخصیت ہوگی کہ جن کے ہاتھوں میں خود حضور شفیق ملت علیہ رحمت و رضوان نے اپنا دست اقدس دیا اور بیعت فرمائی، جس سے میری مراد فخر اولیاء حضور سیدی سرکار سید ہاشمی میاں قادری کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پر انوار کیشوت شریف کی سرزمین پر موجود ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بندہ جب کسی کو اپنا پیر تسلیم کرتا ہے اور کسی کے ہاتھ پر وہ اگر بیعت ہوتا ہے تو دنیا بھر میں ہم اور آپ پیر و مرشد کے واقعات سنتے رہتے ہیں، پیر اور مرید کی محبتیں سنتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری اور آپ کی کیفیت جو ہے اس وقت جو حالات کے تقاضوں کے مطابق ہم اور آپ جس کو پیر بناتے ہیں یا جس سے مرید بنتے ہیں، تو اس حوالے سے کتابوں میں سینکڑوں باتیں آپ کو مل جائے گی جو بزرگوں نے ایک پیر چنا اور ان کو اپنا پیر تسلیم کیا، تو پھر انہوں نے اپنے پیر کی قدر کیسی کی اور ان پیران اعظام نے اپنے مرید یا معتقد میں سے جس کا انتخاب فرمایا ہو پھر اس کی شان بھی کتنی دوبالا کر دی۔ اسی پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ حقیقی معنوں میں جو مرید ہوتا ہے اس کی کاملیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اپنے مرشد گرامی کو یعنی اپنے پیر و مرشد کو جس کے ہاتھ میں اس نے بیعت کی ہوتی ہے اس کو اس شان سے جب تک نہ ماننے لگے وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ کس شان سے مانے؟ تو کسی نے یہ جملہ کہا ہے کہ مرشد حقیقی وہ دروازہ ہے جو ڈائریکٹ رسول اللہ کے دربار میں کھلتا ہے۔ اب اس جملے پر آپ غور کیجئے کہ ہم اور آپ اپنے مرشد گرامی اپنے پیر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ جو اس حالات کے اعتبار سے جو سمجھ رہے ہیں یہ دراصل رشتہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔
بلکہ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کا ایک مرید ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ٹیلے پر کرسی لگا کر تشریف فرمائیں، اور اطراف و اکناف میں ایک بھیڑ لگی ہوئی، اور سارے لوگ اپنے پیغامات جنید بغدادی کو بطور شکل کاغذ یعنی چٹھی میں دے رہے ہیں، اور سب لے بھی رہے ہیں، اور سب کے پیغامات لے رہے ہیں، اور ایسے ہاتھ بلند کرتے ہیں جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھتا رہا، قادری مرید ہے۔ جب سب نے اپنے اپنے پیغامات جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیے تو آپ نے فرمایا کہ اے فلاں ابن فلاں، یعنی جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تھا، اس سے کہا، عالم خواب میں کہا، آپ اپنا پیغام اللہ تک پہنچانا نہیں چاہتے؟ اسی وقت اس قادری مرید نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کرسی پر آپ جلوہ فگن ہیں، کیا اس کرسی پر سے میرے پیر و مرشد حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا دیا گیا ہے؟ تو اس وقت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ تو اسی وقت بلا تکلف ایک جملہ کہا جب میرا شیخ اسی کرسی پر جلوہ فگن ہے اور وہ قیامت تک رہے گا تو قادری مریدوں کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی ہی کافی ہے۔ یہ جملہ جو ہے اس قادری مرید نے ان کے سامنے کہا جو غوث پاک کے پیروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، یعنی وہ چٹھی دینا نہیں چاہتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ میری داستان اگر میں اللہ کے تک پہنچاؤں گا تو میرا پیر میرے لیے کافی ہے۔ اس کو کہتے ہیں پکی محبت، اس کو کہتے ہیں پیر کی اہمیت اور عظمت کہ جو اللہ نے اس قادری مرید کے اندر ڈالی۔ اور جیسے وہ خواب سے بیدار ہوا، اب ظاہر سی بات ہے مرید قادری تھا، تو فجر کی نماز اس نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یعنی پیچھے پڑی، اور جیسی نماز سے سلام پھیرا اور مصافحے کے لیے آگے بڑھا، ابھی وہ کچھ کہتا اتنے میں شہنشاہ قادریت غوث الثقلین نور عین حسنین ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا تیرا کاغذ یعنی چٹھی لا، میں تیرا پیغام اللہ تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ عقیدت کا ایک واقعہ میں نے جو ہے اور حقیقت بیانی کا واقعہ جو ہے کہ ایک مرید اپنے پیر سے کس شان سے محبت کریں، اس پر میں نے یہ بات عرض کر دی۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، عرس شفیق ملت کے اس حسین موقع پر ہمیں اور آپ کو شمع قادریہ ہم نے لی بھی ہوگی، بہت سارے گھروں میں ہیں، اور میں اچھی طرح سب کو جانتا ہوں کہ کنہوں نے لی اور کن تک پہنچائی گئی، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کتاب کا اہتمام ہوا۔ اب بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ بڑی مشکل سے یہ کتاب جن کو دیکھنا نصیب ہوگا، لیکن یہ برکات ہاشمی چینل کے مادھیم سے اب تک یہ بات عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کتاب تو لی ہوگی، لیکن آپ ان سے پوچھ لینے کہ حضور شفیق ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کون تھے اور ان کا مزار شریف کہاں ہے، تو شاید ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ معلوم اور پتہ ہوگا۔ تو اس لیے لوگ اب سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، تو اس نیت سے بھی حضور شفیق ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کا تعارف ہونا چاہیے، اور باقاعدہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ ان کو نام اگر یاد رہ گیا تو یہ بھی بہت بڑی شے ہوتی ہے کہ کم از کم حضور شفیق ملت کی محبت کی خاطر اگر اللہ ان کی نسلوں میں بیٹے دیں گے تو کم از کم وہ اپنے پیر کے نام کی نسبت سے اپنے بیٹے یا پوتے کا نام بھی کم از کم محمد ہاشم ضرور رکھے گا، اس لیے کہ یہ محبتوں کے تقاضے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ایک غالباً میرے پاس ایک پوز ہے، وہ مجھے یاد نہیں رہا کہ کہاں کا، لیکن ایک قبرستان ایسا ہے کہ جس میں کم و بیش 400 کے قریب صلحاء علماء وہاں مدفن ہیں، اور وہ پورے کے پورے قبرستان میں جو 400 صلحاء ہے
از راہ محبت رسول میں ان 400 علماء اور صلحاء کا نام جو ہے محمد ہے. یعنی وہ قبرستان اس عظمت کا حامل ہے کہ اس میں 400 صلحاء ہے، نیک بندے ہیں، اور ان 400 کے 400 کا نام محمد ہے. یعنی ان کے ماں باپ نے حضور کی محبت کی خاطر نام رکھا ہوگا. آج ہمارے یہاں یہ محبتیں کم ہوتی گئی نہ معلومات ہونے کی وجہ سے، اور ہم اس سے عاری ہوتے گئے. اب تو نام بھی ایسے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ کہیں کہاں سے اٹھا کے لے آئیں اور کوئی معنی نہیں ملتا. ایسے ایسے نام بھی اب لوگ تجویز کر رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. خیر، میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا سید محمد ہاشم میاں بابا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مجذوب صفت ولی کامل تھے، اور وہ اپنے زمانے کے صاحب کرامت تھے. ان کے جذباتی کیفیات یعنی جذب میں رہنے کی وجہ سے حیرت انگیز واقعات وقتاً فوقتاً پیش آئے. یہ اور بات ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے ان کی کما حقہ لوگ پہچان نہ کر سکے، ورنہ یہ واقعاتوں کا ذخیرہ ہو سکتا تھا. اور ساتھ میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ آپ جن سے بھی مرید ہیں، جن سے بھی آپ بیعت ہیں، اگر آپ کامل پیر سے بیعت ہیں تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا اور عرض کروں گا، آپ جب بھی اپنے پیر کامل سے یا اپنے پیر کے خاندان سے ملیں اور وہاں کوئی اگر بات گفتگو ہو اور گفتگو کے دوران اپنے پیر کے خاندان کے واقعات اگر وہ آپ کو سننے کو مل جائیں تو اس کو فوراً اسی تاریخ اسی دن اور جن سے سنا ہو ان کے نام کے ساتھ آپ درج کر لیں، اس لیے کہ یہ باتیں آنے والے وقتوں میں مریدوں کے لیے ایک آئیڈیل بھی بنتی ہیں اور ان کے جذبات اور ہمت اور حوصلے کے لیے بہترین کارگر ثابت ہوتی ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس جتنی کرامت غوث پاک کی، غریب نواز کی، مخدوم پاک کی، صابر پاک کی، نظام پاک کی جتنی بھی ہیں، اگر اس زمانے کے مریدین، معتقدین، خلفاء اگر وہ نہ لکھتے تو آج تک ہمارے پاس نہیں آتی. اور آج ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ ہم لوگ تو پیر و مرشد میں وہ کرامتیں ڈھونڈنے میں رہ گئے، اور جس کی کرامت نہ ملی تو وہ پیر صاحب ہے ہی نہیں، وہ ولی ہے ہی نہیں. ہم نے اور آپ نے یہ صرف سمجھا ہے. یاد رکھیں، کرامت اسپیشل دکھانے کے لیے کوئی ولی نہیں بنتا، بلکہ اللہ جسے پسند کرتا ہے اس سے اپنا ولی بنا لیتا ہے. اب وہ کرامت دکھائے تو بھی کیا ہے، نہیں دکھائے تو بھی کیا ہے. اب ہمارے اور آپ کے دماغ میں یہ بسا ہوا، اس لیے ہم کچھ باتیں لکھتے نہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں. کوشش کریں، ہر مرید کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے پیر و مرشد یا پیر و مرشد کے خاندان کی اہم باتوں کو نوٹ کریں، اور اس کو نجی باتیں بھی ہوں نا تو اس کو بھی سنیں اور اس کو بھی نوٹ کریں. آنے والے وقتوں میں یہ ساری چیزیں ہماری آنے والی نسلوں کو بڑا کام دے سکتی ہے. تو آپ کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ آپ ہمیشہ جذبات میں رہتے، یعنی جذبی کیفیت آپ پر طاری تھی، جس کو ہم مجذوب کہتے ہیں، مست کہتے ہیں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ اپنے گھر میں آگ لگا بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں نے جو ہے آواز لگانا شروع کیا کہ اے لوگوں، آپ لوگوں کو آواز دینے لگے کہ اے لوگوں. اب جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب اکٹھا ہو گئے، اور جیسے اکٹھا ہوئے تو جذباتی کیفیت تو آپ کی تھی، گھر میں خود آگ لگا دی. اور جیسے لوگ جمع ہوئے نا تو فرمایا جس کو جو لوٹنا ہو نا وہ لوٹ لو. اور یہ گفتگو اور ایسے واقعات کئی بار ہوتا، یعنی یہ آپ کا ایک الگ طریقہ کار تھا جس کو کوئی سمجھ نہیں سکا. اب میں اس کو اگر مثال دوں تو کیسے آپ کو سمجھا سکتا ہوں، لیکن ایک ایگزامپل کہ جو مجذوب ہوتے ہیں ان کے وہ ہر کام جس کو بظاہر ہماری نظریں دیکھ کر اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے اندر اس پیر یا اس مجذوب کی کیفیت کو سمجھنے اور شریعت کے کما حقہ جو رموز اور اسرار کے سمجھنے کی کیفیت نہ ہو، تب تک ہم نہیں سمجھ سکتے. اس کو قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے. جب بھی آپ کو کسی بھی مسائل میں جب بھی تردد ہونے لگے یا شک پیدا ہونے لگے،
اب فوراً یہ واقعہ جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کو تھوڑا دل و دماغ پر چھایا ہوا رکھیں گے تو آپ کو بعد میں جا کے وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ایسا بارہا ہوتا تھا حضور سیدنا ہاشم میاں بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، کہ وہ جذباتی کیفیت میں ہوتے تو کبھی گھر میں آگ لگا دی، پھر اس کے بعد کبھی باہر نکل گئے تو باقاعدہ دکانداروں کے پیسے جو ہوتے وہ لے لیتے، لیکن لوگ جو ہے آپ سے بے خبر تھے کہ یہ کون ہے، یہاں تک کہ آپ کافی پریشان ہو، یہ آپ کی وجہ سے لوگ پریشان رہنے لگے۔ تو انہوں نے ایک بار کیا کیا کہ آپ کی اس جذباتی کیفیات کو وہ سمجھ نہ سکے اور لوگ اس سے اپنے آپ کو پریشانی کا شکار سمجھنے لگے، تو انہوں نے پولیس اسٹیشن میں جو ہے ایک بار ریکویسٹ کر دی، اور جیسے ہی وہ فریاد لکھی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت پولیس چوکی میں محمد حسین صاحب جو اپنے زمانے کے فوجدار تھے، جو رشتے میں آپ کے سالے صاحب تھے اور ایک رشتہ داری کے ہونے کے ناطے بھائی بھی تھے، تو انہوں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ایسا نہ کریں، لوگ جو ہے آپ کے تعلق سے فریادی بنتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ والے ہی ہوتے ہیں، اور ان کو سب کو سمجھنا یا سب لوگ اس کو سمجھ لیں یہ سب کے بس کی بات بھی نہیں ہے، مست ہی ہوتے ہیں۔ آخر کار ہوا یہ کہ پولیس لوگوں نے جو ہے آپ کی گرفتاری کر لی اور آپ کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، اور جیسے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہی جیل جس میں باقاعدہ کمرے کے اوپر دروازے کے اوپر پھر تالا، یہ ساری چیزیں اسی طرح مطلب سلامت ہیں، اور حضور سیدنا ہاشم میاں بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر تشریف فرمائے۔ یعنی پولیسوں نے تو آپ کو جیل میں ڈالا، بند کیا، لوک اپ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے کیا دیکھا کہ آپ جیل سے باہر ہیں، اور جب آپ کو باہر دیکھا نا تو آخر کار پولیس لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ صحیح یہی ہے کہ یہ کوئی اللہ والے لگتے ہیں، اور ان کو پکڑنا یا ان کو قید و بند میں رکھنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ان کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دینا چاہیے، یہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ایک زمانہ ہوا، اپنے یہاں چند روز گزارے اونا کی سرزمین پر، اور اس کے بعد آپ جو ہے اونا سے کیشوت کی طرف ہجرت کر گئے، یعنی وہاں تشریف لے گئے، اور جیسے آپ کیشوت میں شفٹ ہوئے، یعنی آپ نے ہجرت کر کے کیشوت کا اپنا مسکن بنایا، تو اس زمانے میں جناب رسول خان جی جو اس زمانے کا نواب رہا ہو، اس نے جب آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت اور آپ کی بلندی اور آپ کا چرچا سنا تو اس نے خوش ہو کر کیشوت تعلقے کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، دیہات ہے، جو ابھی باقاعدہ وہ کیشوت سے فاٹک سے مل کر ہے، اور ظاہر سی بات ہے بستیاں بڑھتی گئی تو وہ ملتا گیا، تو وہاں ایک عذاب گام جس کا نام تھا، تو وہ اس کے سوا اونا میں بھی کئی زمین اس نواب نے باقاعدہ 23 اگست عیسوی سن 1899 اس میں باقاعدہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ آپ کے نام کر دی، یعنی یہ نواب جو اپنے زمانے کا بادشاہ مطلب ہوتا ہے، اور وہ جوناگڑھ لیول پہ پورا نظام سنبھالتا تھا، تو یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر اس بارگاہ میں جو ہے اس نے پیش کر دیا باقاعدہ، اور کہا کہ یہ آپ کے نام کر دیتا ہوں، لیکن وہ تو اللہ والے تھے، انہیں یہ ساری چیزیں
کیا کرنا تھی. لیکن خیر ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ نے جب آپ کو چن ہی لیا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب کسی بندے کو چن لیتا ہے تو پھر اسے قربانیاں بھی بڑی مانگتا ہے, اور بندہ اگر قربانی دے دے تو اس قربانی کا صلہ بھی پھر وہ اس شان سے عطا فرماتا ہے. تو ایک وقت ایسا ہوا کہ جہاں آپ کیشود میں رہ رہے تھے تو آپ پر ایک جذب کی کیفیت طاری ہوئی, اور جب جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو جہاں وہ رہا کرتے تھے, جہاں آپ کی رہائش تھی, تو جس خادم کے یہاں آپ رہتے تھے تو وہاں اوپر کا منزلہ, جو اوپر کی میڑی جس کو بولتے ہیں, تو اوپر کی طرف تشریف لے گئے, یہاں تک کہ آپ نے اوپر جانے کے بعد پھر نیچے آنے کا بند کر دیا, اور اسی حالت پر یعنی جو جذباتی کیفیت طاری ہوئی یہ مذہبیت کی, اسی حالت میں مسلسل کم و بیش 14 سال تک آپ اسی ایک کمرے میں رہے, کبھی بھی نیچے تشریف نہیں لائے. ہاں سوائے حاجت اصلیہ کے جو قدرتی حاجت ہیں, اور اگر کبھی کوئی کام ہوتا تو اس وقت بھی آپ کبھی کام کے لیے بھی نیچے نہ آتے, بلکہ ضرورت کے مطابق اس کھڑکی سے کوئی بات چیت کر لیتے اور اسی سے وہ کام چلا لیتے. اب میں یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں, اب میں یہاں سے تمام کے تمام دنیا بھر کے اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام نہیں دے سکتا کہ حضور سیدنا ہاشم شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ نے 14 سال گزارے, وہ بھی ایک حجرے میں, وہ بھی اوپر منزلے پر. ہم لوگ ابھی 21 دن کے بعد پھر یہ 19 دن کا لاک ڈاؤن جو آیا نا, اس میں ہم سب پریشان ہیں, پوری دنیا پریشان ہے. ابھی کے آج ہی کے اخبار میں کہ امریکہ جیسا پاورفل بھی لوگوں کو کنٹرول نہ کر سکا, اور لوگ اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے, لوگ باہر نکل گئے. یعنی 21 دن میں یہ پوری دنیا میں افراتفری ہے کہ لاک ڈاؤن سے لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں. واہ ہاشم شاہ پیا رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے صرف اللہ کی خاطر 14 سال ایک ہی گھر میں رہ کر اس 21 یا 19 دن کے لاک ڈاؤن رہنے والوں کو تسلی عطا فرما دی کہ اللہ اگر امتحان یا آزمائش سے گزارے تو اپنے گھروں میں ایک دن نہیں بلکہ اللہ کا ایک ولی 14 سال تک ایک ہی مکان میں رہ کر اللہ کی رضا کی خاطر وہ ایام گزار سکتا ہے. میں کہتا ہوں یہ اللہ کے ولی کی یہ کرامت جہاں ہم سنتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اس دور میں یہ ہماری تسلی کا سامان بھی بن سکتی ہے کہ جب ایک ہاشم میاں سرکار 14 سال تک ایک گھر میں رہ سکتے ہیں تو یہ دنیا کو یہ پیغام ہے کہ ایسے اوقات آئیں تو پھر اللہ کی رضا پر راضی رہ کر ان ایام کو گزارنے کا بھی ہمیں اور آپ کو اشارہ ملتا ہے. آپ نے 14 سال گزارے, پتہ یہ چلا یہ لاک ڈاؤن تو حکومتیں آج دکھا رہی ہیں, لیکن یہ اللہ والوں نے صدیوں پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا تھا جس کو ہمیں کرامت سن کر ہم نے واہ واہ کر لی اور اسی پہ ہم نے بات ختم کر لی. لیکن یہ ہم مریدوں کے لیے, معتقدوں کے لیے یہ پیغام انہوں نے اس زمانے میں عطا فرمایا تھا جو نواب کا زمانہ رہا. میں کہتا ہوں ظاہر سی بات ہے کہ حضور شفیع ملت نے اپنے آپ کو جن کے ہاتھوں میں دے دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسے تو نہیں دیا ہوگا نا, کچھ سوچ سمجھ کر ہی اپنے آپ کو دیا ہوگا. اور پھر دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ انہی کا خاندان آج جو کام کر رہا ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیضان ہاشم میاں سرکار جو فیضان حضور شفیع ملت پر برسا اور فیضان شفیع ملت آج جو حضور محسن ملت پر برس رہا ہے, اور حضور محسن ملت کے فیضان سے آج جو سارے کے سارے حضور شفیع ملت علیہ رحمہ کے خاندان کے شہزادے آج جو فیضان پہنچا رہے ہیں, آج ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. ابھی آج عرس کی اس تقریب پر بلی مورا, نوساری یا اس کے سوا جہاں لاک ڈاؤن میں انہوں نے خدمت خلق کی تو کی, لیکن ساتھ ساتھ میں آج عرس کی تقریب کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو سادگی سے منایا گیا, پھر بھی انہوں نے یہ کام کر کے لوگوں کو پیغام دیا کہ اگر ایسے بھی حالات ہوں تو ہم اگر درگاہ تک نہیں جا سکتے تو کم از کم صاحب مزار حضور شفیع ملت علیہ رحمت و رضوان کے عرس کی تقریب میں
ان کے عرس کی اس تقریب کو اس طرح بھی انہوں نے منایا کہ اپنا خون جو ہے وہ بینکوں میں دیا اور باقاعدہ یہ پیش کیا کہ ہم اس طرح بھی حضور کی امت کی خدمت کر سکتے ہیں، خدمت خلق یوں بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کر کے ہم یہ سارا ثواب حضور شفیع ملت کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ فیضان ہے سلسلہ قادریت کا کہ جہاں بھی لوگ سلسلہ قادریت سے وابستہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ پھر انہیں یہ تحفے عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ امت کا ہمدرد بن جاتا ہے، پھر وہ خدمت خلق کرنے لگتا ہے، پھر اس کے احساسات جو ہیں وہ صرف حجروں تک محدود نہیں رہتے، صرف شہر تک محدود نہیں رہتے، بلکہ وہ شاہین بن جاتا ہے اور آسمانوں کی طرف اڑان لینے لگتا ہے اور اس کی ہمتیں اور زیادہ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور یہ سارا کا سارا فیضان حضور شفیع ملت کا ہے، حضرت ہاشم شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اور یہ سارا فیضان حضرت سیدنا عبداللہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا ہے، یہ سارا فیضان حضرت سیدنا عبدالکریم میاں بابا قادری رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ آج سارے کے سارے لوگ جو بھی اس خاندان سے وابستہ ہوتا ہے اس کی ہمت بھی بڑھ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ قوم کا سچا خادم بننے کی اپنے لیے سعادت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کر دی، اور سنیں اتنے سارے حالات جو ہے میں نے آپ کے سامنے مختصر پیش کیے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کا جو ہے ایک پورا لیکچر ہے اس میں آپ کی کرامتوں کے، آپ کے حالات کے، لیکن میں یہ عرض اس لیے کر رہا تھا کہ عرس شفیع ملت میں ہم اور آپ جس عظیم الشان عبقری شخصیت کو حضور محسن ملت کے نام سے جانتے ہیں، ان کو ازراہ محبت ہم اور آپ سب پیر باپو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ پیر باپو کیوں کہتے ہیں اور ان کا اصل نام کیا ہے، تاکہ آپ کو یہ آپ کے ذہن میں رہیں، آپ کے دل و دماغ میں رہیں، اور آپ اس محبت کی خاطر یہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بزرگوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، جو بہت آگے سے ہوتی ہیں، اور یہ بزرگوں کے کام حکمت سے کبھی خالی نہیں ہوتے، اس کو تھوڑا غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا۔ اس میں یہ بات نقل ہے کہ سید ہاشم بابا حضرت سیدنا حاجی سید محمد شفیع میاں باپو قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد تھے، اور حضور شفیع ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے جو اکتساب فیض کیا، یعنی فیض حاصل کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس سے فیض حاصل کیا ہوتا ہے نا، تو پھر ان سے ادب کے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ اس میدان میں بڑے ہی نازک ہوتے ہیں، اور طریقت کے اس میدان میں جو آپ نے ان سے جو سبق حاصل کیے اور ان سے جو فیض پایا، تو اس محبت کی خاطر حضور شفیع ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کے بیٹے یعنی اپنے پوتے یعنی حضور سیدنا سید منور حسین قادری مدد ذل علی و نورانی کے شہزادے کا نام آپ نے اپنے پیر و مرشد کے نام پر ان کا نام سید محمد ہاشمی میاں رکھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ نے اپنے بیٹے کے بیٹے کا نام سید محمد ہاشمی میاں تو رکھ ہی لیا، تاکہ اس نام سے پیر کی یاد بار بار آیا کرے، بار بار پیر کی یاد جو ہے تازہ ہوتی رہیں، لیکن پاس ادب اتنا رہا کہ کبھی بھی ہاشمی میاں کہہ کر نہ پکارا، بلکہ ہمیشہ پیر باپو کہہ کر آپ کو مخاطب کیا، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ پیر کا ادب اس شان سے کرنا چاہیے جیسا حضور شفیع ملت نے اپنے پیر و مرشد حضرت ہاشم میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمایا۔ آج ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ اگر پیر صاحب نے چھوٹی موٹی چیز اگر منگا بھی لی ہو نا مرید کے پاس، تو پھر دل نہ چاہتے ہوئے وہ دے تو جائے گا، وہ دینے کے بعد جیسے باہر نکلے گا نا تو کوئی پوچھ لے کہ کہاں گیا تھا، تو جو نہیں پیر صاحب بولا ہوا تھا یار پیر صاحب عام اپنے بوتل میں اتار دی، تو یعنی یہ لوگوں کا منشور بن گیا، یعنی پیر کی خدمت کر کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بوتل میں اتر گئے، یعنی ہمارے ساتھ دھوکہ دھڑی ہوئی، تو پھر ایسے مریدوں کو پیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور وہ مرید میرے خیال سے مرید ہی نہیں ہے، کیونکہ
جو پیر نے آپ سے خدمت قبول کر لی ہے یا آپ کا انتخاب کیا کہ وہ خدمت کریں، تو اب یہ آپ کا انتخاب ہوا تھا، آپ اس امتحان میں فیل ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی کمزوری یہ ہوئی کہ آپ نے کسی کو کہہ کر اپنے آپ کو یہ شماری نہیں کیا کہ میں ان کا مرید ہوں، کیونکہ مرید ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ پیر کے ہاتھ پہ بیچ دیا ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ سے کوئی چیز خدمت لے لیں یا کوئی چیز قبول کر لیں تو یہ اپنی معراج سمجھیں، اپنی قسمت پر ناز کریں کہ پیر نے تم سے یہ خدمت لے لی، ورنہ یاد رکھیں اگر آپ نے اس کا برعکس کیا کہ آپ نے اس کا چرچا کر دیا کہ پیر صاحب نے تو یہ چیز منگائی تھی اور دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی اب مجبوری تھی تو دینا پڑی، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے یہ چرچا کر کے اپنے آپ کو خود ہی مرید کے لسٹ سے نکلوا لیا، اس لیے کہ محبت نہیں ہے۔ ورنہ لوگوں اس کے سوا بہت سارے پیران اعظام کی باتیں ہیں جو میرے دماغ پر بار بار ابھر کر آ سکتی ہے اور میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں، لیکن مجھے بتانا یہ تھا کہ آج بھی الحمدللہ، آج بھی حضور محسن ملت کو میں نے اکثر و بیشتر اور ان کے خاندان کے آج بھی ان کی فیملی میں عرض کر رہا ہوں، اور فیملی تو فیملی جہاں تک مشہور ہو چکا ہے اور جہاں تک ان کے مریدین معتقدین کے سلاسل جو بڑھتے جا رہے ہیں، آج بھی الحمدللہ حضور محسن ملت دامت برکاتہ القدسیہ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں ان کا نام حضور محسن ملت نے اپنے دادا جان کے نام پر رکھا، اور اپنے دادا جان کے نام پر رکھنے کی وجہ سے آج پورے گھر میں حضور شفیق ملت کے احترام کی خاطر آج بھی ان کو ان کے اصلی نام سے نہیں پکارا جاتا بلکہ ان کو ابا کہہ کر یا ابا جان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت اتنا ادب سکھاتی ہے، اتنا پاس اور لحاظ سکھاتی ہے کہ پھر ان کے نام نہیں لیے جاتے، پھر ان کے اوصاف سے یاد کیے جاتے ہیں، ان کی صفتوں سے یاد کیے جاتے ہیں، اور یہی پاس ادب ہے۔ اور پوری دنیا نے یہ ادب کا جو پیغام جو آج پہنچانے کی کوشش ہے تو یہ ایسے ہی خاندان کے لوگوں سے پہنچایا جا سکتا ہے، یہ روحانی خاندان کے لوگوں سے ہی ملتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسے خاندان سے وابستہ فرمایا، اور ایسے خاندان سے وابستہ ہونا یہ بھی بڑی قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے یہ چند کلمات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، دراصل عرس شفیق ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شب تھی۔ ہم اس سے پہلے ایک نشست کر چکے تھے اور سیرت حضور شفیق ملت کا ایک باب پیش کر چکے تھے، اور آج عرس کی شب ہے تو کم از کم ان عرس کی تقریبات میں ہمارا اور آپ کا سب کا نام بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی صحیح کہ وہ پیش کر دیا جائے۔ تو میں نے ان کے پیر و مرشد اور ان کے خاندان کے چند شہزادوں کا تذکرہ کر کے میں نے آپ کے سامنے یہ نشست پوری کی۔ دعا کریں اللہ رب العزت حضور شفیق ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس کی اس شب کے صدقے میں ہمارے اس کلمات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، فیضان حضور شفیق ملت سے بھی بہراور فرمائے، اور فیضان حضور شہید ملت اور فیضان فخر اولیاء سے بھی ہمیں اور آپ کو سب کو بہراور فرمائیں، اور ان کے خاندان سے وابستہ رہنے اور زندگی بھر ان کی غلامی میں رہ کر ان کے مشن پر ہم سب کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔